اسلام میں کسی بھی عمل سے پہلے جو سب سے مین چیز رکھی گئی ہے وہ نیت ہے. لہٰذا یہ جو ڈراموں میں یہ فیک کریکٹرز ہوتے ہیں، فیک نام ہوتے ہیں، یہ فلمائے جاتے ہیں لوگوں پہ، اور اس طرح کی بات کرنا، یہ تو پھر جو اولادیں ہوتی ہیں ان کو بھی وراثت میں حق دے دو. پھر چارے ایکٹر بڑے نفیس اور بڑے مسکین سے لوگ ہوتے ہیں، چارہ سکرین پہ نظر آتا ہے وہ ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو بدماشی کا سرٹیفکیٹ دے دیں. میں یہی ریکویسٹ کروں گا علماء حضرات سے کہ آلریڈی ہمارا بڑا مذاق بنتا ہے دنیا میں، ہم آلریڈی بہت پیچھے ہیں دنیا سے. 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سونیا خان. ناظرین، سوشل میڈیا پہ ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ مذہبی اسکالرز کا کہنا ہے کہ فلموں اور ڈراموں میں ہونے والے نکاح کو حقیقی تصور کیا جائے گا. سینئر ایڈوکیٹ علی جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ لیگل لاز اس بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ بڑا ہنس رہے ہیں. دیکھیں، المیہ ہے ہمارا، کیا کہیں ہم جن لوگوں نے یہ بات کی ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ جو فلموں ڈراموں میں قتل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مردہ تصور کیا جائے، اور ان کو مارنے والے جو ہیں ان کو قاتل تصور کر کے ان کے اوپر 302 کا پرچہ درج کیا جائے. یا یہ جو فلموں ڈراموں میں وہ لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کے اوپر خواتین کے اغوا کے پرچے ہونے چاہیے. کیا یہ ویسے اگر ایسا ہو تو آپ کے پاس کتنے کیسز آئیں گے؟ کیسز بہت آئیں گے، لیکن انڈسٹری آپ کی نہیں رہے گی. 2-3 فلموں ڈراموں میں سارے ہی، کوئی 302 میں اندر ہوگا، کوئی زیادتی کے کیس میں شکتی کپور جیسا اندر ہوگا. تو یہ ایک دیکھیں فنی چیز ہے. پہلے آلریڈی ہمارا اتنا خوبصورت مذہب ہے. اور میں ایک چیز کہہ دوں، یہ تو مذاق تو اس پورے آپ کے میرا خیال ہے انٹرویو میں چلنے والا ہے، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے آپ کا، لیکن میں ایک سیریس چیز آپ کو بتا دوں. اسلام میں کسی بھی عمل سے پہلے جو سب سے مین چیز رکھی گئی ہے وہ نیت ہے. وداؤٹ نیت کے ہمارا وضو نہیں ہوتا، وداؤٹ اپنا نیت کے ہماری نماز نہیں ہوتی. لہٰذا یہ جو ڈراموں میں یہ فیک کریکٹرز ہوتے ہیں، فیک نام ہوتے ہیں، یہ فلمائے جاتے ہیں لوگوں پہ، اور اس طرح کی بات کرنا، یہ تو پھر جو اولادیں ہوتی ہیں ان کو بھی وراثت میں حق دے دو. پھر اب نعمان جاز اور ان کے پلے تو کچھ نہیں رہے گا، ان کے تو 200 بچے نکل آنے ہیں. میں یہی ریکویسٹ کروں گا علماء حضرات سے کہ آلریڈی ہمارا بڑا مذاق بنتا ہے دنیا میں، ہم آلریڈی بہت پیچھے ہیں دنیا سے. اور ان ہمارے جو محسن ہیں، یہ جو ملا حضرات ہیں، انہی کی مہربانیوں کی وجہ سے ہم آج یہاں پہ ہیں. تو رحم کریں یار ہم پہ، کیا دنیا میں ہماری جگ سائی کرواتے ہیں آپ. صحیح بات ہے. اور ویسے بھی سر ڈراماز میں اور فلموں میں نام جو ہیں وہ تو ریجنل نہیں ہوتے. نہیں، نام اوریجنل نہ بھی ہوں. دیکھیں، جو میں نے پہلے بات آپ کو نیت کی وہ بات میں نے کیوں کی کہ اگر آپ کے اوریجنل نام بھی ہیں، لیکن آپ ایک چیز کو آپ ایک ایکٹ کر رہے ہیں. یہ ہم اسکولوں میں نہیں کرتے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے. اب وہ جو ایک کریکٹر ہے کہ وہ اب موسٹلی اسکولوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کے ساتھ اگر کوئی ایکٹ کر رہا ہے تو وہ بچہ ہی لڑکی بن جائے گا. اگر لڑکیاں کر رہی ہیں تو وہ لڑکی کے ساتھ ایک بچی ہی وہ لڑکا بنا دیتے ہیں. تو پھر یعنی ان کا بھی آئی ڈی کارڈ چینج کروا دیں. چارے ایکٹر بڑے نفیس اور بڑے مسکین سے لوگ ہوتے ہیں. ان کا بڑے سے بڑے لائک شفقت چیمہ صاحب کو میں ایک آدھی دفعہ ملا، ایک دو محفلیں تھیں دوستوں کی وہاں پہ. تو ایک انتہائی شریف آدمی، وہ جو بیچارہ سکرین پہ نظر آتا ہے وہ ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو بدماشی کا سرٹیفکیٹ دے دیں اور اس کے اوپر فتویٰ دے دیں کہ جی یہ جو فلموں میں ولن بنتے آئے ہیں ان کے اوپر جنت حرام ہے. یہ کیا، یہ فضول، انتہائی فضول یہ بات اٹھائی ہے جس نے بھی اٹھائی ہے. اور میں ویور سے کہوں گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہے، نہ اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہے. ہمارے ملک میں اور بڑے مسائل ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. دیکھیں، ملا حضرات صرف ایک مہربانی کر دیں کہ جو قرآن ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیں ایز اٹ از، کہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں لوگوں سے. اتنا آسان دین ہے ہمارا جس کی انتہا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے روایات کے ذریعے ہم نے اپنے دین کو مشکل کیا ہوا ہے. آپ یہ یوٹیوب پہ آپ ٹک ٹاک دیکھیں، وہ پیر آ رہے ہیں جی، وہ ہاتھ لگاتے ہیں اور بندہ اچھلنے لگ جاتا ہے. شف نہیں، دیکھیں، شف کا بڑا، یہ بھی پچھلے دنوں اقرار الحسن نے بھی اس کے اوپر سٹنگ کیا ہے، اور بھی یوٹیوبرز کوئی اس کے حق میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اس کے خلاف. لوگوں کے عقائد ہیں وہاں پہ. دیکھیں، لوگ جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں. کسی کو سونیا کچھ ملتا ہے تو کوئی کہیں جاتا ہے. یہی بات ہے. یہ میں نے بھی ان کے پروگرامز دیکھے ہیں. دینے والی اللہ کی ذات ہے. بات عقیدے کی ہے. بات کی دیکھیں نا، لائک علاج کروانا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کروایا ہوا. لہٰذا کسی کو اگر کہیں پہ کوئی ریلیف ملتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ جی مجھے وہاں سے کوئی فائدہ ہوگا،
مجھے کوئی وہاں سے داد رسی میری ہوگی تو وہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں ان ڈھونگی لوگوں کی بات کروں. وہ یوٹیوب پہ آپ دیکھتی ہوں گی نا, وہ ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک تو اگلے دن آیا اس نے ایسے جناب بندیاں لگائی ہوئی ہیں اور وہ ڈانس کر رہا ہے باقاعدہ. پھر وہ ایک ہے وہ آتے ہیں ایسے ہاتھ لگاتے ہیں اور ان کو کرنٹ لگتا ہے تو اچھلتے ہیں اور وہ ناچتے ہیں. اور وہ تو یہ آلریڈی ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے. لائک یہ ان کو حق خطیب کو بھی آپ لے لیں, میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں, نہ میرا یہ مکتبہ فکر ہے. سوشل میڈیا پہ آج کل بڑی ٹرولنگ ہو رہی ہے حق خطیب کو اور اقرار الحسن کو لے کے. دیکھیں اقرار الحسن بیچارے کی بھی مجبوری ہے, سرے عام چل نہیں رہا, سٹوریاں ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, سب کو پتہ چل گیا وہ کیا کرتا تھا اور کس طرح کے وہ پروگرامز ہوتے تھے. ٹھیک ہے, وہ اب اس بیچارے نے کسی نہ کسی طرح سے تو خبروں میں رہنا ہے. تو یہ دس از جسٹ ایک اس کا اسٹنٹ ہے, میں تو یہی کہوں گا اور کچھ بھی نہیں ہے. لا کے اکارڈنگ ان پہ کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ نو, کیا ایکشن اس کے اوپر لیں گے؟ دیکھیں وہ انہوں نے انٹرویو کیا, انہوں نے کہا جی میں تو ولایت کا دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میں کوئی ولی ہوں. ایک بندہ کہتا ہے جی میں, دیکھیں نا یہاں پہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جھوٹے دربار بنا لیے ہوئے ہیں. کیا پتا اس قبر میں اس روزے میں کوئی ہو ہی نہ, تو وہاں پہ اتنا بڑا گلہ پڑا ہوا ہے. دین کیا ہے؟ دین ایک مشل راہ ہے, آپ کو ایک روڈ میپ دیتا ہے کہ جی یہ کرو, ان چیزوں سے باہر. وہ ایک یوسفی صاحب کا میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی میں جاپان گیا, وہاں پہ رمضان آ گیا, ایک خاتون مجھے ملی, انہوں نے کہا جی کچھ کھا پی لیں, تو میں نے کہا نہیں میرا روزہ. اس نے کہا روزہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ رمضان کے مہینے میں ہم 30 روزے رکھتے ہیں, اس میں ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہوتا, بے ایمانی نہیں کرنی ہوتی, ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی ہوتی. اس نے کہا بڑا آسان مذہب ہے آپ کا, آپ نے صرف 1 مہینہ یہ کرنا ہوتا ہے, ہم نے تو 12 مہینے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہوتا, کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرنی ہوتی, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہوتی. تو یہ چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں. اب یہ آ جاؤ جی ڈراموں میں نکاح ہو گیا, فلموں میں بندہ مار گیا, یہ چیزیں الگ ہیں. اسلام بہت آسان مذہب ہے. کیا لگتا ہے کہ ایسی خبریں جو گردش کر رہی ہیں ان سے کوئی افیکٹ پڑے گا ڈراماز پہ, ڈرامہ انڈسٹری پہ یا کچھ بھی؟ نو وے, بالکل نہیں. یہ بھی ایک ڈرامہ ہی ہے اٹ سیلف. یہ جنہوں نے بھی بات کی انہوں نے بھی ڈرامے ہو کیے. سکتا ہے مفتی جو اسکالرز حضرات جو آئے ہیں, اسلامی اسکالرز جو آئے ہیں, یہ بحث جنہوں نے چھیڑی ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی تھوڑا سا, اب آج کل آپ کو پتہ ہے ان کو بھی کوئی نہیں جان رہا, تو ہو سکتا ہے اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہوں کہ چلیں ہم بھی ذرا فرنٹ پہ آ جائیں. یہی مولوی تھے آج سے 10-15 سال پہلے کہ ان کی تقریریں اٹھائیں, یہ کہتے تھے تصویر بنانا حرام ہے. یہ کسی کے ساتھ تصویر نہیں بنواتے تھے, ایون اپنی تصویر نہیں بناتے تھے. ان کا کیا کہنا تھا کہ جی تصویر بنانا حرام ہے. آج ہر مولوی کا اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے. ہم مولویوں کے خلاف نہیں ہیں, مولوی نہ ہو ہم جمعہ نہیں پڑھ سکتے, مولوی نہ ہو ہم عید نہیں پڑھ سکتے, مولوی نہ ہو ہم اپنے دیکھیں جی بابے نہیں دفنا سکتے جنازے پڑھوا کے. دیکھیں مولوی بڑا لازم و ملزوم جز ہیں ہمارے معاشرے کا, بڑا اہم یہ کردار ہیں. لیکن خدا کے لیے یار یہ تھوڑا رحم کرو قوم کے اوپر, یہ ان چیزوں کو چھوڑ دو. یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہی تو بچی ہے, اب اس کو چھوڑا. یہ جو بچے, اچھا اس کا امپیکٹ پتہ ہے کیا پڑتا ہے سونیا؟ میں اور آپ جہاں سے دیکھ رہے ہوں گے نا, ہم کہیں گے کہ یہ ایک بات ہو گئی, بس آئی گئی ہوگی. لیکن جو ہمارے لاکھوں میں بچے, بلکہ کروڑوں میں بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں, ان کے اوپر بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس کا. ان کو بچپن میں 5-6-7 سال کی عمر میں جب یہ چیز بتا دی جائے گی تو وہ بڑے ہو کے انتہا پسند بھی بنیں گے اور خرابیاں بھی پیدا کریں گے. لہٰذا چیزوں کو آسان بنا کے پیش کریں. اور ایک چیز اگین میں اس کو رپیٹ ہو جائے گی چیز کہ اسلام میں ہر چیز کے لیے نیت ضروری ہے. ایون آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, رمضان کا مہینہ ہے, آپ نے کسی کو ایویں نہیں دے دینا, آپ نے باقاعدہ احکام ہے کہ بتانا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. آپ نے صدقہ دینا ہے, آپ نے ایویں نہیں دے دینا کہ جی آپ نے اگلے بندے کو کہنا ہے. ایون میں اگر کبھی صدقہ دوں کسی کو, میں اس کو کہتا ہوں جی صدقہ دے رہا ہوں میں, لینا ہے. کئی کہتے ہیں جی نہیں ہم صدقہ نہیں لیتے, واپس رکھ دیا کسی اور. اچھا لوگ کچھ اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ کسی کے گھر جاتے ہیں زکوٰۃ دینے اور کہتے ہیں اے تیری عید, تو وہ زکوٰۃ نہیں لیتے, وہ عید ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کے اوپر کیا پتہ کئی لوگ اختلاف کریں. لیکن یہ کہتے ہیں نا جی سفید پوش بندوں کی آپ کر دیں یا اس طرح سے کر دیں. دیکھیں یہ گورنمنٹ کے لیے ہوتا ہے, یہ بیت المال کے لیے ہے کہ آپ اپنی رعایا کو, اپنے لوگوں کو جو کہ غریب ہیں, جو کہ ضرورت مند ہیں, ان کی مدد کریں, اور وہ ان کو آپ ان کے نام یا ان کی شناخت صیغہ راز میں رکھیں تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ پرائیویٹ پرسنس کے لیے نہیں ہے.
اگر کسی پرائیویٹ شخص نے لائک ایون میں اب پتہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا, ایک فقہ جعفریہ کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ بینک میں اپنا ایفیڈیوٹ دیتے ہیں. ان کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک اپنے ہاتھ سے بتا کے نہ دیں زکوٰۃ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. لہٰذا یہ اب ابھی لائک فطرانہ ہے, بتا کے دیں کہ یہ فطرانہ ہے, بالکل ایسا, ٹھیک ہے. لہٰذا یہ جو کہتے ہیں نا سجے ہاتھ سے مدد کریں کھبے کو پتہ نہ چلے, یہ رشتہ داروں میں ہوتا ہے, وہ زکاتیں نہیں پھر ہوتی. دیکھیں نا, آپ کے رشتہ داروں کا, آپ کے ہمساؤں کا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ ان کی مدد کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا, انہوں نے کہا کہ جی اللہ نے اتنے حقوق رکھ دیے ہیں نیبرز کے کہ مجھے تو گماں ہونے لگا تھا کہیں اللہ پاک ان کا وراثت میں حصہ نہ رکھ دیں, اتنے حقوق ہیں. تو نیت بہت ضروری ہے. اور یہ جو ڈراموں میں ہوتا ہے یہ تو فیک ہے, ہر چیز وہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہوتے, آتے ہیں بیٹھتے ہیں ایکٹ کیا, اس کے بعد وہ سب. اور نام پہ نوٹ کریں نا, ڈرامہ یا فلم. اب لائک یہی جس مولوی نے بات کی اس کو ہم کہیں گے یار تو بہت بڑا ڈرامہ ہے, تو اسے کوئی سیریس نہیں لے گا, یا مولوی صاحب تو بڑی بڑی فلم ہو, تو وہ ایک ورڈ وہ ختم. لہذا یہ چیزیں بالکل غلط ہیں, اور بالکل آپ عالم دین ہیں, ہم آپ کی رسپیکٹ اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں اور لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. بالکل ایسے ہی ہے. تھینک یو سر, وقت دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اپنی میزبان سونیا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.